اللہ اکبر اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پر ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا رہا۔ ابو جہل نے مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں سر عام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذبح کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالا زار بنی۔ حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ، جہاں 3 سال تک میرے حضور کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے، نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور تھے۔ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے روتے تو مائیں انہیں قرآن کی لوریاں سناتی اور ساتھ کہتی بیٹا چپ کر جاؤ، اگر کافروں نے تمہاری آواز سن لی تو وہ تمہارے رسول کو تانا دیں گے۔ میرے حضور کے اس مشن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک کٹھن اور طویل سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کا پیغام سنایا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ہم تیری بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم تمہارا راز کیوں رکھتے پھرے، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ نیا دین لے کر ہمارے پاس بھی آیا تھا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو حضور دوسرے قدم پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے تو وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پر لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے کہ جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ کہا جاتا ہے مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ ساؤنڈ سسٹم فلاں کمپنی کا ہو، کھانے میں یہ ہو اور سٹیج کا یہ ماحول ہو تو پھر میں بات کرنے آؤں گا۔ کہا جاتا ہے جناب جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ گاڑی میری بھی پیٹرول سے چلتی ہے تو جناب پیٹ میرے بھی بچوں کو لگا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کے آنے پر لوگ پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں؟
جس کے سٹیج پہ چڑھنے پر نعروں کا استقبالیہ دیا جاتا ہے، وہ یہ باتیں کر رہا ہے، تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، تم گاڑی کے خرچے، پیٹرول کے ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتے ہو، آؤ ذرا دیکھو میرے رسول کا انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ گندی اوجریاں پھینکتے ہیں، حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ، اور یہ تو مکے اور طائف کی کہانیاں ہیں۔ امام منذری علیہ رحمہ نے الترغیب والترہیب میں مدینہ کی بھی ایک داستان لکھی ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکلے تو آگے شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے تھے۔ تو حضور میں ابو بکر عمر اس وقت یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ تو عرض کی کہ حضور بھوک نے گھر ٹکنے نہیں دیا، تو ہم نے خیال کیا کہ آپ کی زیارت کرتے ہیں، کچھ بھوک کا مداوا ہوگا، کچھ پیاس کو قرار نصیب ہوگا۔ حضور میں جو شے تمہیں گھروں سے باہر لے آئی ہے، وہی شے مجھے بھی گھر سے باہر لے آئی ہے۔ اسے کہتے ہیں لیڈرشپ، اسے کہتے ہیں قیادت۔ اگر ابو بکر کا پیٹ خالی ہے تو چولہا محمد عربی کے گھر کا بھی نہیں چلا ہے۔ اگر حضرت عمر بھوکے ہیں تو گھر فاطمہ بنت رسول بھی بھوکی بیٹھی۔ آگے چلے تو دو اور صحابی بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا آنگن آ گیا۔ وہ خوشبو رسول سونگ کر جلدی جلدی باہر تشریف لائے اور حضور سے آ کر عرض کی کہ حضور چند لمحوں کے لیے میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور میں ابو ایوب جیسے تمہاری مرضی۔ وہ حضور کو گھر لے گئے، جا کر اہل خانہ کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی سے کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے پاس آ کر بیٹھے تو چہرے پہ نظر پڑی تو آثار نکاحت اور کمزوری اتنے واضح تھے کہ صاف پتہ لگ رہا تھا کتنے دنوں سے حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ گھبرا کر اٹھے، باہر باغ سے کھجوروں کا خوشہ توڑا اور لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ عرض کی حضور کھانا پکنے میں کچھ دیر ہے، اتنی دیر یہ کھجوریں تناول کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا پک گیا، دسترخوان سج گیا، میرے حضور کو دعوت طعام دی گئی۔ حضور جلوہ فراز ہوئے تو دسترخوان سے پردہ ہٹایا، آگے گوشت کی بوٹیاں دیکھیں تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ہاتھ آگے بڑھایا، ایک روٹی لی اور اس پر چند بوٹیاں رکھتے ہوئے ایک خادم کو دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں